دوستوں، آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے زبان پر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ زندگی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، زندگی نے ہمیں یہ دکھ دیے ہیں، یہ غم دیے ہیں، ہماری زندگی ٹھیک نہیں چل رہی، ہر طرف غم، دکھ، درد اور تکلیفیں ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ زندگی میں سب چیزیں 100% نہیں ہو سکتی، ہمیں کچھ چیزیں قبول کرنا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں قبول کرنی ہو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے اور مال و اولاد کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جو انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ دوستو، ہماری زندگیوں کے بارے میں ہمیں سب کچھ پہلے سے قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ساری مرضی ہماری نہیں ہوگی، ساری چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوگی۔ جب سب کچھ ہمارے مطابق نہیں ہونا تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ ہم ان آزمائشوں پر پورا نہیں اترتے اور کہتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ ہی زندگی میں ایسی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، مجھے زندگی میں اتنے دکھ کیوں مل رہے ہیں، یہ مشکل وقت ختم کیوں نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، انسان کا یہ ایک مزاج ہے اور اس مزاج کا نام شکوہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اس مزاج کو بدلنے اور شکوے کی جگہ شکر لانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا۔ ایاز محمود غزنوی کا ایک انتہائی فرمانبردار غلام تھا۔ وہ اس قدر فرمانبردار تھا کہ محمود و ایاز محاورہ بن گیا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اپنی وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور انہیں اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کر دیا اور کہا اس کو کھاؤ اور بتاؤ کہ یہ کیسا ہے۔ ایک مشیر نے ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اگل دیا اور برا سا منہ بنا لیا۔ دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا، تیسرے نے بھی ایسا ہی کیا، غرض سب نے ایسا ہی کیا۔ جب ایاز کے پاس خربوزے کا ٹکڑا آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کھا لیا۔ محمود غزنوی نے سب سے پوچھا بتاؤ یہ خربوزہ کیسا تھا؟ تو سب نے جواب دیا کہ اتنا کڑوا خربوزہ زندگی میں ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ جب ایاز سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اتنا مزیدار خربوزہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ محمود غزنوی نے کہا ایاز یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر یہ سب، میں ان کو مانوں یا تمہیں؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پھل کڑوا ہے، لیکن میں نے آپ کے ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل کھائے ہیں اس لیے میرا دل نہیں چاہا کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ کڑوا ہے۔ دوستو، ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی آسانیاں اور اتنا فضل ہوتا ہے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بجائے شکریہ ادا کرنے کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ دوسری طرف اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم فوری طور پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر حقیقت کو دیکھا جائے، حقیقت کو مد نظر رکھ کے سوچا جائے تو راضی رہنا ایک طرز فکر اور طرز زندگی کا نام ہے، اور اس طرز فکر اور طرز زندگی کو اپنانا اور راضی رہنا چاہیے، کیونکہ دوستو ہم اس دنیا میں ایک محدود زندگی لے کر آئے ہیں، اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس محدود زندگی میں جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور اگر تم سچی توبہ کر کے میری طرف ایک قدم اٹھاتے ہو تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تصور سے واقفیت ہوتی ہے تو پھر ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسی بھی ہیں جو گناہ کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سچی توبہ کا مطلب تو گناہ سے دوری ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مددگار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان میں تکبر پایا جاتا ہے، حالانکہ عبادت تو عاجزی پیدا کرتی ہے،
عبادت زبان میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، عبادت سجدے کی طرف لے کر جاتی ہے، عبادت جھکنا سکھاتی ہے۔ وہ گناہ گار جو اس کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور حدیث قدسی ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے۔ کہاں ہماری ذات اور کہاں وہ عظیم ذات جو کل کائنات کا مالک ہے اور اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کے انتظار میں رہتی ہے۔ اس سے تعلق خاص دنوں اور راتوں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ بھٹکنے یا گمراہ ہونے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ تذکرہ اس محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہی سے دوستو پہلا قدم محبت کا ضرور اٹھائیے۔ 2 نفل اس محبت کے نام کرے، چند آنسو اس محبت کے نام کرے، سجدہ وفا کرے، جو اس بات کا اعلان ہو کہ میرے مالک آج اور آئندہ زندگی میں میری ترجیح اول آپ ہی ہے، اور اس ذات کریم سے اپنے روابط استوار کرے۔ اسی بارے میں ایک جگہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی سے تعلق بقا کی طرف لے کے جاتا ہے اور فانی سے تعلق فنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی سے شکوے دور کیجیے گا، اور ہر حال میں، چاہے آپ جس حال میں بھی ہیں، اس حال پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا اور اپنے حال پر صبر کیجیے، کیونکہ اللہ پاک کو صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے پسند ہے۔